السلام علیکم دوستو، میں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ آج بھی آپ کے لیے حسب معمول ویڈیو کی طرح ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ ہم نے گوگل میٹ پر کلاس لینی شروع کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی طالب علم ہم سے پڑھنا چاہتا ہے تو گوگل میٹ پہ ہماری کلاس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں۔ آج کا پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ زہر عشق کس مشہور شاعر کی مثنوی ہے؟ تو آپ کا جواب ہے مرزا شوق کی۔ مرزا شوق کی یہ مشہور مثنوی ہے اور اس کا موضوع ہے عشقیہ، یعنی یہ محبت میں لکھی گئی ہے، محبت کی ہے زہر عشق۔ مرزا شوق کا اصل نام تصدق حسین تھا اور حکیم نواب مرزا شوق کے نام سے مشہور ہوئے۔ زہر عشق اس مثنوی میں مرزا شوق نے آسان الفاظ میں ایک حسین لڑکی کی دلی کیفیت کو بہت ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ مثنوی کے ہیرو کی حیثیت سے شاعر یعنی کہ مرزا شوق نے خود کو پیش کیا ہے، گویا واردات ان کی آپ بیتی ہے، یعنی کہ یہ مثنوی ان کی آپ بیتی ہے مرزا شوق کی۔ اس مثنوی میں واجد علی شاہ کے زمانے کا لکھنؤ کا پس منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ہمسائے میں ایک بڑے سوداگر کا گھر تھا اور اس کو شائستہ اور تعلیم یافتہ لڑکی سے عشق ہو گیا۔ پھر ملاقات کی صورت نکلی۔ وقفہ سے کسی درگاہ پر جانے کے بہانے یہ لڑکی شاعر کے مکان آیا کرتی تھی۔ جب لڑکی کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے طے کیا اس حسینہ کو کچھ عرصے کے لیے بنارس میں اپنے ایک عزیز کے یہاں بھیج دیا جائے۔ عمر کے تقاضے اور لکھنؤ کے ماحول کی رنگینی سے متاثر ہو کر لڑکی نے محبت کی بازی لگا دی تھی، لیکن یہ بات رسوائی تک پہنچتی اس سے پہلے اس لڑکی نے زہر کھا کر قبل اس کے کہ والدین اس کو بنارس بھیجتے ایک رات محبوب کے گھر آتی ہے اور اپنے اس منصوبے سے آگاہ کرتی ہے اور دوسری صبح زہر کھا کر ہمیشہ کے لیے موت کی گود میں سو جاتی ہے۔ خودکشی سے پہلے کی رات اس نادان لڑکی نے اپنے محبوب سے جو باتیں کیں وہی مثنوی کا نہایت دلچسپ اور اثر انگیز حصہ ہے۔ مثنوی کا یہ حصہ اقتباس آخری رات کی رودات پر مبنی ہے۔ یہ اشعار لڑکی کی زبان سے بیان ہوتے ہیں۔ مرزا شوق نے ہر عشق کے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ مثنوی نہایت سادہ اور پر اثر لگتی ہے۔ یہ لڑکی اور لڑکے کی محبت کی کہانی ہے۔ یہ تھا مختصر خلاصہ زہر عشق کا۔ بڑی دلچسپ یہ کہانی لکھی ہے مرزا شوق نے۔ آئیے دوسرا سوال ہے، عود ہندی کیا ہے؟ عود ہندی دوستو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی اور عود ہندی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے جو 17 اکتوبر 1868 کو پہلی بار شائع ہوا۔ یہ پہلا مجموعہ ہے اور دوسرا اردو خطوط کا مجموعہ اردو مولانا کے نام سے غالب کا شائع ہوا تھا۔ کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ فکشن نگار یعنی کہ افسانہ نگار کی خود نوشت ہے تو یہ ہے عصمت چغتائی کی ہے۔ عصمت چغتائی اردو افسانہ اور ناول نگار میں بہت نام کمایا ہے۔ ضدی ان کا پہلا ناول ہے اور کاغذی پیرہن ان کا آخری ناول ہے جو 1994 میں شائع ہوا اور یہ 13واں ناول ہے کاغذی پیرہن جو خود نوشت بھی ہے، یعنی کاغذی پیرہن عصمت کی خود نوشت ہے جو ماہنامہ یعنی ہر مہینے آج کل میں قسط وار چھپتا رہا تھا اور 1994 میں دلی سے پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اب آتے ہیں دوستو، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو جواب دیجیے گا یہ صفیہ اختر کا لکھا ہوا ہے، صفیہ اختر۔ سجاد ظہیر کی کتاب روشنائی کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا روشنائی ناول ہے سجاد ظہیر کی۔ سجاد ظہیر نے 4 ناول لکھے ہیں۔ لندن کی ایک رات ان کا پہلا ناول ہے جو 1938 میں
شائع ہوا۔ اس کے بعد ذکر حافظ ہے جو 1954 میں منظر عام پر آیا۔ روشنائی ناول 1959 میں شائع ہوا، اور چوتھا اور آخری ہے پگھلا نیلم جو 1964 میں شائع ہوا تھا۔ اور دوستو، اردو شاعری میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے، یہ اکثر سوال آتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور میر کی عشقیہ مثنوی ہے دریائے عشق۔ جس طرح زہر عشق ہے شوق کی، اسی طرح دریائے عشق میر تقی میر نے بھی لکھی ہے یہ مثنوی۔ اس کا بھی موضوع اسی طرح ہے، یہ دریا میں ڈوب کر مر جاتی ہے اپنے عاشق کی یاد میں۔ میر تقی میر 1722 کو آگرہ میں پیدا ہوا، 1810 کو لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء میر تقی میر کا فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے، اور 1772 میں ذکر میر جو خود میر نے اپنی سوانح حیات لکھی ہے۔ ناول بستی کا مصنف کون ہے؟ ناول بستی کا مصنف ہے انتظار حسین ہے دوستو، انتظار حسین ناول بستی کے مصنف ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور خاکہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ جواب ہے مرزا فرات اللہ نے لکھا ہے، اور اردو کا یہ پہلا خاکہ ہے۔ سوال اکثر آتا ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ کون سا ہے، تو وہ بتا دیجیے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، اور اس کے مصنف ہے مرزا فرات علی بیگ۔ کون سا ناقد اپنے معتدل رویے سے پہچانا جاتا ہے؟ تو جواب ہے قمر رئیس کو پہچانا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور عہد پر کون سا ڈرامہ لکھا گیا تھا، یعنی کون سا ڈرامہ مبنی ہے؟ تو وہ ہے آگرہ بازار۔ آگرہ بازار لکھا تھا یہ حبیب تنویر نے۔ کس نے لکھا تھا؟ حبیب تنویر نے لکھا تھا۔ یہ حبیب تنویر کی تخلیق ہے، اور اس میں نذیر اکبر آبادی کی شاعری اور حالات زندگی پر انہوں نے یہ آگرہ بازار لکھا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا اہم موضوع کیا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا دوستو تعلیم نسواں اور اصلاح معاشرت۔ یہ ان کے ناولوں کا اہم موضوع ہے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے پہلا ناول کون سا لکھا؟ مرات العروس لکھا، 1869 میں یہ چھپا تھا۔ اور مرات العروس کا بھی موضوع جو ہے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ اور دوسرا ناول ہے بنات النعش ہے جو 1872 میں لکھا، اور تیسرا ہے توبۃ النسو ہے 1877 میں شائع ہوا۔ فسانہ مبتلا 1885 میں، اور ابن الوقت 1888 میں شائع ہوا۔ اسی طرح 2 ناول اور لکھے ہیں، کل ملا کر انہوں نے 7 ناول لکھے ہیں۔ اور یہاں دوستو بتا دیں کہ نذیر احمد نے ایک انگریزی قانونی کتاب انڈین نیشنل پینل کوڈ کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اس کا نام رکھا تعزیرات ہند، یعنی تعزیرات ہند کے نام سے ترجمہ کیا، جو آج بھی عدالت میں یہ بولا جاتا ہے۔ اگر کسی ملزم کو سزا دی جاتی ہے تو یہی جملہ بولا جاتا ہے کہ دفعہ تعزیرات ہند کے تحت آپ کو اتنے دن کی سزا سنائی جاتی ہے۔ تو یہ تعزیرات ہند جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا انڈین پینل کوڈ کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہے۔ شاعر رومان کے نام سے کون جانا جاتا ہے؟ شاعر رومان کے نام سے کون جانا جاتا ہے؟ تو جواب ہے اختر شیرانی۔ تلاش حق کس کی تصنیف ہے؟ تلاش حق ہے مہاتما گاندھی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تلاش حق۔ سید وقار عظیم کی پیشتر تصانیف کا موضوع کیا ہے؟ تو جواب ہے دوستو اس کا تنقید، یعنی انہوں نے تنقیدی کتابیں لکھی ہیں، زیادہ تر موضوع جو ہے ان کا تنقیدی ہے۔ شعر العجم کس حیثیت سے مشہور ہے؟ شعر العجم فارسی شاعری کی تنقید ہے، فارسی شاعری کی تنقید ہے، یعنی یہ تنقیدی کتاب ہے۔ دبستان دلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ چاروں آپشنز آپ کو دیے ہیں، دبستان دلی کا مصنف کا نام بتائیے۔ تو یہ ہیں نور الحسن ہاشمی ہیں۔ شبیہ الحسن کی تنقید کو کس دبستان سے پہچانا جاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جمالیاتی تنقید سے پہچانا جاتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کے مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟
مجنوں گورکھپوری کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ ذوق ادب و شعور، یہ ہے ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے بڑے اہم سوالات پر ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اب ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔